يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد الرسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا إمام الحرمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین ناظرین و ناظرات دور و نزدیک سے بڑی محبت و عقیدت سے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کے لیے اور آپ کے جوار میں اس عظیم الشان مسجد میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیو ٹی وی کے ذریعے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے روحانی اور علمی فیوزات و برکات اور ایمان افروز مناظر سے مستفیض اور فیضیاب ہونے والے پوری دنیا کے ناظرین و ناظرات ماؤں بہنوں بیٹیوں مستورات سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
گزشتہ 2 جمعۃ المبارک مسلسل کانفرنسز ہوئیں، ایک سید حجویر اور علامہ اقبال کے عنوان پر، اور گزشتہ جمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر رحمت للعالمین کانفرنس منعقد ہوئی۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کانفرنس کا ایک اپنا اسلوب اور ڈیکورم ہوتا ہے جس کو لے کے چلنا ضروری ہوتا ہے، اور اس میں عام طور پر میری گفتگو کا جو دورانیہ ہے، ڈیوریشن ہے، وہ بالکل کم ہو جاتا ہے، اور میں خود اس موضوع پر بھی کھل کے تفصیل سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ مجھے ایک تشنگی سی محسوس ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آج کے اس جمعۃ المبارک پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر خوشی کے حوالے سے، مسرت کے حوالے سے، شادمانی کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے، حضور علیہ السلام کی جو جلوہ گری ہے، نبی کریم علیہ السلام کا جو ظہور مبارک ہے، حضور علیہ السلام کی اس روئے زمین پر جو آمد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی نشانی ظاہر فرمائی، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب اس دنیا میں ظاہر فرمایا، اور دنیا میں ظاہر فرما کر پوری دنیا والوں کو دعوت دی۔ کیا دعوت دی کہ اے لوگو، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا محبوب ہے، لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ بھئی اللہ رب العزت کی تو بڑی شان ہے، بڑی قدرت ہے، بڑی اس کی عظمت ہے، جلالت ہے، تو ذرا دیکھے تو صحیح اس کا محبوب کیسا ہے۔ میں پہلا جملہ مکمل کر لوں پھر آگے بڑھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو ظہور مبارک ہے، حضور علیہ السلام کی جو ولادت باسعادت ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرتوں کا اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا ظہور ہے۔ اور قدرتوں اور رحمتوں کے ظہور کے ساتھ اس کائنات کا سب سے بڑا عجوبہ بھی ہے، حیران کن امر بھی ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، پروردگار نے فرمایا کہ ہوا اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے۔ اب اس کے بعد ڈھیروں سوال ہو سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے اپنی پہچان اور اپنی معرفت کی دعوت دی ہے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات لم یلد ولم یولد ہے، وہ ذات قادر ہے، وہ ذات رازق ہے، وہ ذات غالب ہے، وہ ذات رحمان ہے، وہ ذات رحیم ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے،
اس ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے۔ پتھر میں موجود کیڑے سے لے کر ہاتھی جیسے عظیم الجثہ اور سمندر میں موجود عجیب الخلقت مخلوقات، ان کو پہم رزق پہنچانے والا ہے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ اونچا آسمان، یہ چمکتے ستارے سیارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ہوا، یہ فضا، یہ چرند، یہ پرند، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پھل، یہ باغات، یہ فصلیں، یہ اناج، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور انسانوں کو دعوت دی ہے کہ تم ان قدرت کی نشانیوں پہ غور کرو۔ مختلف اسلوب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور کی دعوت دی ہے۔ اے بندے ذرا تو آسمان و زمین کی خلقت میں غور کر۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، فرمایا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو اللہ نے کیسے نصب کر دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو اللہ نے کیسے بچھا دیا ہے۔ ہر چیز میں اللہ رب العزت نے غور کی دعوت دی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنی معرفت اور اپنی خاص محبت کی پہچان کرانا چاہی، سادے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ اللہ رب العزت نے جب یہ چاہا کہ اگر کوئی مجھ تک براہ راست بالکل بغیر کسی پریشانی کے آنا چاہے، مجھ تک پہنچنا چاہے، اور جس کے پہنچنے میں کوئی خطا نہ ہو، اس کی وضاحت آگے کروں گا، جس کے پہنچنے میں کوئی مسٹیک نہ ہو، جس کے پہنچنے میں کوئی خطا نہ ہو، فرمایا زمین و آسمان، یہ فلک، یہ پہاڑ، یہ ساری کائنات، اس میں غور کی دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں۔ لیکن اگر تم نے کسی ایسی ہستی کو دیکھنا ہے، اگر کسی ایسی ذات کو دیکھنا ہے کہ جسے اللہ نے مکمل و اکمل طور پر اپنی قدرتوں کا، اپنی رحمتوں کا، اپنی نشانیوں کا، اپنے کرم کا، اپنے لطف کا، اپنی عطاؤں کا، اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا، اللہ رب العزت نے اگر کسی ہستی کو مظہر عطم بنا کے بھیجا ہے، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ہوا اللہ وہ ہے، مولا اللہ کون ہے؟ میں الذی ارسل رسولہ بالہدی، میں رب وہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، اس کی تشریح زیادہ نہیں کروں گا، آگے بڑھوں گا، کہ اگر کوئی بغیر کسی خطا کے پہنچنا چاہے، بغیر مسٹیک کے رب تک پہنچنا چاہے، مطلب اس کا یہ ہے، آپ اگر غور کریں اور انسانی تاریخ پر اگر آپ غور کریں تو بے شمار چیزوں کی عبادت کی گئی، بے شمار چیزوں کو معبود بنایا گیا۔ انسان نے جب آگ کی طرف دیکھا، اس کی طاقت پر غور کیا، اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا، وہ آتش پرست بن گئے۔ کسی نے چاند کو پوجا، کسی نے سورج پہ غور کیا، اس کے حوالے سے جب اس کی نشانیوں پر غور کیا تو اسے خدا مان لیا، کسی نے چاند کو خدا مان لیا۔ حضرت ابراہیم کا مکالمہ قوم کے ساتھ موجود ہے، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جب یہ ساری چیزیں ہر ایک نے، اور کسی نے گائے پر غور کیا، آج بھی اس کی پوجا کی جاتی ہے، کوئی ہاتھوں سے پتھر بنا کر ان کو اپنا خدا مانتا ہے، کوئی کسی چیز کے سامنے گر گیا، کوئی کسی چیز کے سامنے گر گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی جو نشانیاں، اللہ رب العزت کی جو نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، انسان نے جب ان میں غور کیا تو وہ بجائے اللہ تک پہنچنے کے بھٹک گیا،
اللہ تک نہیں جا پہنچا بلکہ انہی چیزوں کے اوپر جا کے ٹھہر گیا ہے۔ لیکن جس نے نبی پاک علیہ السلام سے جا کے تعلق کو جوڑا ہے، جس نے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی نشانی کے طور پہ قبول کیا ہے، وہ کبھی خطا نہیں کھا سکتا ہے۔ ادھر وہ تعلق ذات مصطفیٰ سے قائم کرتا ہے، ساتھ ہی اس کا تعلق ذات خدا سے ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے انبیاء اور رسولوں اور خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تمسک کرنے میں، حضور علیہ السلام سے تعلق قائم کرنے میں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات میں، حضور علیہ السلام کی شانوں پر غور کرنے میں، نبی پاک علیہ السلام کے مقامات پر غور کرنے میں، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے میں، نبی پاک علیہ السلام سے پیار کرنے میں، حضور علیہ السلام کے قریب ہونے میں، نبی پاک علیہ السلام کے نزدیک ہونے میں، اور باقی کائنات کی ساری چیزوں میں فرق یہی ہے کہ باقی چیزوں پہ غور کرے گا تو بھٹک سکتا ہے، خطا کھا سکتا ہے، وہیں پہ رہ سکتا ہے، لیکن جب ذات مصطفیٰ سے جڑے گا، جب حضور علیہ السلام سے تعلق کو قائم کرے گا، وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا ہے، بلکہ بھٹکنا تو دور کی بات ہے، حقیقی معنوں میں ہدایت کی گارنٹی ہی اسے دی گئی ہے جو ذات مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے۔ بلکہ اس سے اگلی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی بات عرض کر رہا ہوں نا، حضور علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، میرے تمام صحابہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، فرمایا تم میرے کسی صحابی سے جڑ جاؤ، تم میرے کسی صحابی سے جڑ جاؤ، میرے کسی صحابی کو آئیڈیل بنا لو، میرے کسی بھی صحابی کو آئیڈیل بنا لو۔ اہتدیتم، فرمایا میرے صحابی کو آئیڈیل بنانا تمہارا کام ہے، اور سیدھے رستے پہ چلا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا میرا مصطفیٰ کا کام ہے۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتا ہوں کہ جن ہستیوں کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے ہوا، جن کا تعلق نبی پاک علیہ السلام سے ہوا، حضور علیہ السلام ان کی ہدایت کی گارنٹی بھی دے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ صرف ان کی ہدایت کی گارنٹی میں نہیں دے رہا، بلکہ قیامت تک جو ان میں سے کسی کے غلامی میں آ جائے گا، جو کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ سیدھے رستے پر چلنے والا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ بھائی حضور کے صحابہ کی تو شان ہی سبحان اللہ کیا کہنا، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی شان کا تو کیا کہنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی امت کے، حضور علیہ السلام کے غلاموں میں سے کسی سچے سچے غلام کے ساتھ جو حضور علیہ السلام کی امت کا ولی کامل ہے، جو حضور علیہ السلام کی امت کے ولی کامل سے جڑ جائے، اللہ اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا، اللہ اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ جڑنے والوں کو ہدایت کی ضمانت دی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ نبی پاک علیہ السلام کا جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت پر ایک ٹرسٹ ہے، ایک اعتماد ہے، ایک یقین ہے کہ میرے صحابی میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی مرضی کرنے والا ہو، جو اپنی مرضی کے مطابق چلنے والا ہو، جو اپنی مرضی کے مطابق معاملات کو کرنے والا ہو حضور کا صحابی اور پھر اپنی مرضی کرے۔ فرمایا نہیں، تم میرے کسی صحابی سے جب جڑو گے تو میرا وہ صحابی تمہیں میرے قدموں میں لے آئے گا۔ جب تم میرے کسی صحابی سے تعلق قائم کرو گے تو وہ میرا صحابی، اس کا جو طریقہ ہوگا، اس کا جو طریقہ ہوگا وہ میرے طریقے کے بالکل عین مطابق ہوگا۔
تو جب میرے صحابی کے ساتھ جڑو گے تو پھر میری سنتوں تک پہنچو گے، میری سیرت تک پہنچو گے، میرے کردار تک پہنچو گے. میرا صحابی تمہیں کسی اور کی طرف لے کے نہیں جائے گا، میرا صحابی تمہیں اٹھا کر مصطفیٰ کے قدموں میں لے کے آئے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا قدرت کا شاہکار ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے بھیجا. بھئی دیکھیں، ہمارا یہ کہنا ہے اور اللہ کا بھی یہ اعلان ہے، حضور علیہ السلام نے خود بھی یہ فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. محبوب محبت سے ہے، حب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے محبت اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام اللہ سے محبت اپنے مقام کے مطابق کرتے ہیں. اور یاد رکھنا، اس محبت کا فائدہ ہمیشہ غلاموں کو ہوتا ہے. اس محبت کا فائدہ ہمیشہ غلاموں اور امتیوں کا ہوتا ہے، ان کا بھلا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کئیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی وجہ سے پار لگا دیتا ہے، کئیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی وجہ سے پار لگا دیتا ہے، اور کئی جو اللہ کی محبت میں فنا ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام اسے قبول فرما کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. الہی تو کریمی و رسول ہے تو ہم کریم. الہی تو کریمی و رسول ہے تو ہم کریم. صد شکر کہ میانے تو دو کریم. فرما مولا تو بھی کریم ہے، تیرا محبوب بھی کریم ہے. ہماری خوش نصیبی اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان میں ہیں، ہم دو کرم کرنے والوں کے درمیان میں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ میرا محبوب ہے. ایک دو باتیں اس پہ عرض کر دیتا ہوں. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ اور نظر کے طور پر محبت کے لیے. دنیا میں محبت کا قانون یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا محبوب کسی دوسرے کو دکھاتا بھی نہیں. اپنا محبوب کسی کو دکھانا گوارا نہیں کرتا، دینا تو بڑی دور کی بات ہے. اب ایک جانب اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں. ہاں جی، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مولا دنیا میں محبت کا قانون یہ ہے، دنیا میں محبت کا قانون یہ ہے کہ کوئی اپنا محبوب کسی کو دکھاتا نہیں، دینا تو بڑی دور کی بات ہے. مولا یہ تیری کیسی محبت ہے کہ تو نے اپنا محبوب اٹھا کر ہم غلاموں کو دے دیا. جن کو میرے سوال کی سمجھ آئی ہے نا وہ صرف سبحان اللہ کہہ دیں. توجہ جناب. مولا دنیا میں محبت کا قانون یہ ہے کہ کوئی اپنا محبوب دکھاتا نہیں، دینا تو بڑی دور کی بات ہے. تیرا یہ دعویٰ ہے، تیرا یہ اعلان ہے کہ یہ میرا محبوب ہے. یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ تو نے اپنا محبوب اٹھا کر غلاموں کو دے دیا. جواب یہ ملتا ہے کہ تو سائیں سمجھا قدم میں تم دے دیتا. تم نے یہ سمجھ کہاں سے لیا ہے کہ میں نے تمہیں دے دیا ہے؟ میں نے تمہیں دے کہاں دیا ہے؟ میں دیتا تھا کوئی نہیں. ہمیں ماجرا کیا ہے؟ فرمایا صرف ایک جھلک دکھائی ہے، جھلک دکھائی ہے. میں نے دیا کہاں ہے؟ میں نے تو جھلک دکھائی ہے تمہیں.
سمجھ آ گئی؟ دیا کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اب اگلی بات بڑی محبت والی، تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جو تم دیکھ رہے ہو، جو تم دیکھ رہے ہو تم سمجھ رہے ہو یہ وہی ہے؟ بڑی گہری بات ہے. تم یہ سمجھ رہے ہو یہ وہی ہے؟ تمہیں کیا پتا یہ کون ہے؟ تمہیں کیا اندازہ کہ یہ کون ہے؟ اگر اس کی شان کو دیکھنا ہو تو جا کے جبریل سے پوچھو. بات سمجھ گیا؟ اور میں تو اس پر کلیئر ہوں کہ جبریل ہزاروں دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حضور کے ساتھ رہے. لیکن میرے شیخ کریم کے ملفوظ کے مطابق آپ نے فرمایا اتنا قریب رہے، اتنا ساتھ رہے، وحی الہی لاتے رہے، حضور کی سنگت و صحبت میں رہے، معراج کے پورے سفر میں ساتھ رہے، لیکن پتہ جبریل نو بھی کوئی نہ چلے اب کون. اور بندوں میں سب سے زیادہ رفاقت حضرت صدیق اکبر کو عطا ہوئی ہے، سفر میں، حضر میں، یہاں تک کہ قبر میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو خود فرمایا تھا کہ اے صدیق لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، فرمایا اے صدیق تو بچپن سے جوانی تک، جوانی سے آگے پوری عمر تک، ایمان لانے کے پہلے سے لے کے ایمان لانے تک تو ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا میں کون ہوں، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. بات سمجھ گئے؟ اور سچی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جس ماحول معاشرے میں پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، جوان ہوئے، شادی کی، بچے ہوئے، تجارت کی، صبح شام رات دن معاملات جن کے ساتھ گزارے ہیں، سمجھ آ گئی؟ وہ اپنی 40 سالہ جو ان کے درمیان گزرے ہوئے تھے وہ اس کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے، اس کو دیکھ کر پریشان ہوتے تھے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان ہوا، فرمایا جو تم دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے چونکہ بھیجا انسانوں میں ہے، بھیجا بشریت کے لیے ہے، بھیجا بشر کے لیے ہے. اللہ نے مجھے اس لیے بشر بنا کے بھیجا ہے تاکہ تمہیں سیکھنا آسان ہو جائے، تاکہ تمہیں سمجھنا آسان ہو جائے، تاکہ تمہیں جو چیز پہنچانی ہے وہ پہنچنے میں آسانی ہو جائے. لیکن یہ کبھی بھی مت سمجھنا کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے حقیقت وہی ہے. خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو. خدا خود میر مجلس بود، اندر لا مکان خسرو. محمد شمع محفل بود، شب جائے کہ من بودم. بات سمجھ گئے؟ اور بڑے بڑے علم والوں نے، بڑی بڑی معرفت والوں نے، بڑی بڑی توجہ رکھنے والوں نے، بڑے بڑا اللہ کی قربت میں سفر کرنے والوں نے، اللہ کے نزدیک ہونے والوں نے بڑی بڑی کوشش کی، جسارت کی، آگے پہنچنے کی، پتہ چلانے کی. بات سمجھ گئے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام کے مقام، مرتبہ، حقیقت کی دھول کو بھی نہیں پا سکتے. میں نے اس پر غور کیا کہ مولا کریم اس کا راز کیا ہے. اس کا راز جو قرآن سے مجھے سمجھ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرا ذکر بلند کرنا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ کسی علم والے کا، کسی سوچ والے کا، کسی معرفت والے کا، کسی حقیقت والے کا، کسی نظر والے کا جہاں تک مقام پہنچ کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جب تک وہ وہاں پہنچتا ہے حضور اس سے کہیں اور آگے جا چکے ہوتے ہیں، اور کہیں آگے جا چکے ہوتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ میں نے تمہیں دے دیا ہے. میں نے تمہیں دیا کب ہے؟ میں نے تو تمہیں ایک جھلک دکھائی ہے. اچھا مولا کریم، چلو اگر تو نے جھلک دکھائی ہے تو اس جھلک دکھانے کا بھی کوئی راز ہوگا نا، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا. یہ تو نے جھلک دکھائی کس لیے ہے؟ ایک وجہ تو میں نے یہ بتا دی تاکہ وہ دین پہنچائے آسانی کے ساتھ، دین آسانی کے ساتھ پہنچ جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے لباس بشریت میں بھیجا ہے. اس لیے لباس بشریت میں بھیجا ہے کہ بشریت کو، انسانوں کو نبی پاک علیہ السلام سے دین سیکھنا آسان ہو جائے.
یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، توجہ طلب نقطہ، حضور علیہ السلام جب علیحدہ کہیں عام طور پہ تشریف فرما ہوتے تو جبریل امین اپنی اصل صورت میں حاضر ہوتے تھے، اپنی اصل صورت میں حاضر ہوتے تھے. اور جب حضور علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل امین بشر کی صورت میں آتے تھے. تو جیسے جبریل انسانوں کی مجلس میں آیا تو ہے نور، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق وہ انسان کی صورت میں آیا تو سمجھ لینا چاہیے نا، ضرورت تھی، حاجت تھی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس روپ میں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہوا ہے. ورنہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ حقیقت محمدی کیا ہے؟ غالب ثنائے خواجہ و یزداں گداشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. فرمایا کسی چیز کی تعریف کرنی ہو نا تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کرنے سے پہلے، اس کی تعریف کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ یہ چیز ہے کیا، یہ چیز کیسی ہے. جب اس کے بارے میں پتہ ہوگا تو جتنا پتہ ہوگا اس کے مطابق اس کی تعریف کرے گا، اس کے مطابق انٹروڈکشن کروائے گا، اس کے مطابق آگے لوگوں کو بتائے گا کہ یہ چیز ایسی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں غالب نے کہا کہ مولا کریم ہم حضور علیہ السلام کی جو شان کا بیان ہے، حضور علیہ السلام کی جو عظمت کا بیان ہے، مولا ہم تیرے اوپر چھوڑتے ہیں. غالب ثنائے خواجہ و یزداں گداشتیم، مولا ہم تیرے اوپر چھوڑتے ہیں. مولا کیوں تیرے اوپر کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ مولا تیرے سوا اپنے محبوب کو جانتا ہی کوئی نہیں، تیرے سوا تیرے محبوب کو حقیقی معنوں میں جانتا پہچانتا ہی کوئی نہیں ہے. جبریل ساتھ رہے نا جناب، محبت والی بات ہے، سمجھ آ گئی، ہر جگہ ساتھ رہے، ہر جگہ آتے رہے تو شاید جبریل نے سوچ لیا ہوگا کہ جناب ٹھیک ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ ہیں میں بھی ساتھ ہوں، جہاں جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں وہاں میں ساتھ ہوں. تو ایک مقام جو پھر آیا نا شب معراج، جہاں پہ اسے روک دیا گیا، سمجھ آ گئی، اور مصطفیٰ کریم آگے چلے گئے، مصطفیٰ کریم آگے چلے گئے. جبریل نو ادوں پتا چلیا، جبریل کو اس دن اندازہ ہوا، کچھ اندازہ ہوا. وہاں جبریل تو کی سمجھی رکھیا ہے، تو نے کیا سمجھا اور کیا سوچا، سمجھ آ گئی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ جبریل پر اپنی حقیقت کو ظاہر کیا ہے، 2 مرتبہ. ایک تو یہ شب معراج ظاہر کیا جہاں جبریل کو پتا چلا کہ جناب ہماری جگہ ادھر تک ہے، ہماری جگہ ادھر تک ہے، ہمارے قرب کی ایک لمٹ ہے، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے ہیں. لیکن مصطفیٰ کا جو مقام ہے وہ بغیر کسی لمٹ کے ہے، وہ آگے چلا جائے، اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں. سمجھ آ گئی. ان کا پہلا سٹاپ جو ہے، ان کی جو پہلی منزل ہے وہ تو جلوہ خداوندی کے اس حریم قدس میں جا کے ہے، جہاں سے اللہ رب العزت کا جو دیدار ہے وہ اپنی سر کی آنکھوں سے کر کے پورے انبیاء کو، تمام مخلوقات کو، تمام رسولوں کو، تمام بشریت کو، تمام جن و انس کو، کائنات کی ساری مخلوق کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ دیکھ لو یہ وہ نبی ہے جو کبھی میری رضا کے لیے مکے میں پتھر کھا رہا ہے، طائف میں پتھر کھا رہا ہے، کوڑا کرکٹ کروا رہا ہے، یہ سارا کچھ میرے لیے برداشت کر رہا ہے. لیکن یہ مت سمجھنا، کبھی یہ مت سمجھنا محمد شمع محفل بود سب جائے کہ منبودم. ایک وہ مقام، اور دوسرا جب حضرت جبریل امین سے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے، جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ وقت محدود ہے، 2-3 منٹ میں بات مکمل کر دیتا ہوں. اور یہ بات کا لب لباب اور خلاصہ اور یہ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے تھوڑے بہت علم کی روشنی میں دعوت فکر دے رہا ہوں. جو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے نا، توجہ رکھیے گا ذرا جملے پہ، جو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے یا جو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، 2 ہی ہو سکتا ہے نا. جو کتابوں میں تم نے پڑھا ہوا ہے یا جو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر میرے محبوب کی شان کو تولنے کی جسارت نہ کرو، اس کو تولنے ناپنے کی، علم کو، اختیار کو تولنے ناپنے کی جسارت نہ کرو. بات سمجھ گئے؟ اس لیے
کہ جن کے سامنے ظاہری حیات جو آئی وٹنس ہیں، مکے کے سارے کافر مشرک، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، یہ سارے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 سال کے چشمدید گواہ ہیں، اس ہستی میں تو ان کو کوئی عیب نہیں ملا، ان کو کوئی عیب نہیں ملا ہے، جو آئی وٹنس ہیں، جو چشمدید گواہ ہیں۔ تو تم تو صرف کتابوں سے پڑھ کے تویکل اور اندازے لگاتے ہو نا، جا کے حضور کے صحابی سے پوچھو کہ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت نے جب یہ فرمایا نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت حسان بن ثابت اس میں اپنے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، جو ان کی پرسنل آبزرویشن ہے، جو ان کی اپنی ریسرچ ہے، اس کی بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا۔ ان کے دل میں مان خیال آیا کہ حسان تو اپنے دیکھنے کی بات کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی حسین و جمیل ہو تو نے نہ دیکھا ہو، پہلے گزر چکا ہو تو نے نہ دیکھا ہو، بعد میں آ جائے، تیرے بعد آ جائے، تو نے نہ دیکھا، تو نہ دیکھ سکے۔ تو اپنے دیکھنے کی بات کر رہا ہے نا، اور اپنے دیکھنے کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہے کہ میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں دیکھا۔ فوراً اگلا مصرع کہا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا حضور آپ سے حسین و جمیل خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اس لیے یہ فرمایا۔ اور صحابی کا عقیدہ میرے دلیل پر جو، میرے موقف پر جو دلیل ہے، میرے موقف پر اور میرے موضوع پر جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر عیب کے پیدا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ جبریل امین کی میں بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خلقت مبرأ من کل عیب، اور اگلا جو مصرع ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر خطیبانہ بات کروں تو بڑی لمبی ہو جائے گی، ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ تھوڑا سا غور کی دعوت دوں گا، تھوڑا سا غور کی۔ محبوب اللہ نے پیدا بھی آپ کو کیا، مرضی بھی آپ کی۔ صحابی کہہ رہا ہے نا، آپ صحابی فرما رہے ہیں محبوب پیدا بھی آپ کو کیا، مرضی بھی آپ کی۔ اب ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنا، ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ بنایا بھی انہیں کو جا رہا ہے، پوچھا بھی انہیں سے جا رہا ہے؟ جواب دے دوں لطیف سا، تفصیل میں جائے بغیر، کبھی پھر تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ بنایا بھی سرکار کو اور پوچھا بھی سرکار سے، یہ کیسے ممکن ہے بھئی؟ پتہ یہ چلتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے، اور جس کو بنایا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ اب میں کھول دیتا ہوں، زیادہ ابہام میں نہیں رکھتا۔ کیا مطلب؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ اور آپ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق بصورت نور محمدی موجود تھے۔ بصورت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود تھے۔ آپ چونکہ بصورت نور محمدی موجود تھے، اب لباس دینا تھا بشریت کا، اب لباس دینا تھا بشریت کا۔ تو اللہ، جملہ قابل توجہ، اللہ نور محمدی سے پوچھ رہا تھا، اللہ کریم نور محمدی سے پوچھ رہا تھا، اے نور محمدی تجھے لباس بشریت دینا ہے، ذرا بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤں؟
ذرا بتا تیرے ابرو کیسے بناؤں، ذرا بتا تیری پیشانی کیسے بناؤں، ذرا بتا تیری زلفیں کیسی بناؤں، ذرا بتا تیرے کان کیسے بناؤں، ذرا بتا تیرے رخسار کیسے بناؤں، تیرے لب کیسے بناؤں، تیری زبان کیسے بناؤں، تیرے کندھے کیسے بناؤں، تیرا جسم پاک ایک ایک عضو بغیر تفصیل میں جائے نور محمدی سے رب پوچھتا جاتا تھا اور لباس بشریت نور محمدی کو پہناتا چلا جاتا تھا۔ اچھا جب پوچھتا تھا تو حضور کیا فرماتے تھے؟ حضور کیا فرماتے تھے؟ سرکار یہ فرماتے تھے مولا جی میں تیری مرضی، جیسے تیری مرضی۔ جب اللہ پہ چھوڑا، اللہ فرمایا پھر دیکھ میرا محبوب، تو ہے میرا محبوب، میں نے تجھے اب دنیا کے سامنے کرنا ہے ظاہر، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، میں نے اب دنیا کے سامنے تجھے ظاہر کرنا ہے۔ میرا تجھ سے وعدہ ہے، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ جیسے تیرے نور کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اس نور کو جو لباس بشریت دوں گا وہ بھی ایسا بے مثل و بے مثال ہوگا، نہ تجھ سے پہلے کسی کو ایسا بنایا ہوگا، نہ قیامت تک کسی کو ایسا بنایا، قیامت تک۔ کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے اللہ خود چاہتا تھا۔ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے میلاد پاک کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی نورانیت کی برکت سے اللہ حضور کی امت پر، ملک پاکستان پر، سارے غلاموں پہ رحم فرمائے اور ہمیں تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر، ٹوٹ کر آقا سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان، فإن التقوى صنم ذرى الإيمان، وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى عادل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين القمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون